پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ اکبر. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو اس شعر کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی سر تا بقدم، سر سے لے کے قدم تک یہ شان ہے. اللہ کی سر تا بقدم شان ہے. شان تو ہے لیکن یہ اور یہ کہا جاتا ہے قریب کے لیے، دور کے لیے نہیں. یہ لیکن یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی حاضر و ناظر ہے، اور وہ کوئی دور نہیں ہے کیونکہ وہ حضور ہے. جو حضور ہوتا ہے وہ دور نہیں ہوتا ہے. ہاں، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ صاحب دور سے سننا تو اللہ صاحب کی شان ہے. کوئی نبی ولی دور سے نہیں سنتا. اللہ چاہے اور تو یہ ہمارے آقا تو رسالت کے ایسے سورج ہیں کہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، ہمارے آقا وہ رسالت کے سورج ہیں. یہ ہیں ضرور مدینے کے اندر لیکن تجلی ساری کائنات کے اندر. میرے پیارے، تو وہ کہنے لگا کہ صاحب یہ مدینہ دور ہے کہ قریب ہے؟ مدینہ دور ہے کہ قریب ہے؟ تو ہم نے کہا کہ مدینہ چاہے جہاں بھی ہو، لیکن رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بے شک نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ قریب دور کا جھگڑا چھوڑو، وہ تو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اب میرے پیارے بھائی، ہم نے بدن کے اوپر یہ لباس پہنا ہے، اس کے اندر ایک لباس اور ہے، اس کے اوپر چمڑی ہے، اندر گوشت بھی ہے، خون بھی ہے، لیکن یہ جان کہاں ہے؟ انسان بول رہا ہے جان کی جلوہ گری ہے، چل رہا ہے جان کی وجہ سے چل رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کے پیچھے راز یہ جان کا ہے. لیکن یہ جان ہے کہاں؟ تو آپ ایک گلاس پانی لیجیے، اس کے اندر ایک شہد ڈالیے اور چمچ سے اس کو گھمائیے. اب مجھے بتائیے شہد کہاں ہے، پانی کہاں ہے؟ تو جان بدن کے اندر اس طریقے سے حلول کر چکی ہے کہ ہاتھ ہلے تو جان کی وجہ سے، پیر ہلے تو جان کی وجہ سے، انسان سنے تو جان کی وجہ سے، سنتے تو جان کی وجہ سے. تو جان تو ایسی ہے لیکن نبی اس سے بھی زیادہ قریب ہے، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. دور نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ارے ہمارے آقا تو ہمارے آقا ہے، میرے پیارے آقا کے لاڈلے سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. میں نے اللہ کے تمام شہروں کو اس طریقے سے دیکھ لیا جیسے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہے. اللہ اکبر. اور یہاں پہ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو غوث پاک نے فرمایا میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ادے پور ایک شہر ہے، جے پور ایک شہر ہے، دہلی ایک شہر ہے. نہیں، بلکہ یہاں شہر سے مراد زمین ایک شہر ہے، چاند ایک شہر ہے، سورج ایک شہر ہے. سیدنا غوث الثقلین نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو غوث اعظم کی نگاہیں اس طریقے سے ملاحظہ کر رہی ہیں جیسے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو. جو نبی کا لاڈلا بیٹا ہو تو اس کی نگاہ کا جب یہ عالم، تو نبی مختار کی نگاہ کا عالم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
اب یہ تو نبی تو اللہ کی سر کا بقدم شان ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو انسان ہے، بشر ہے، ہماری طرح بشر ہے. نبی کا ادب اسے کرو جیسے بڑے بھائی کا، بلکہ اس سے بھی کم. معاذ اللہ، ان کی نبی سے دشمنی دیکھیں کہ بڑے بھائی سے بھی کم کرو. ارے جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی بڑے بھائی کو آدمی پیٹ پہ جاتا ہے، ریپڑی بھی لگا دیتا ہے، لیکن بڑے بھائی کا ادب یہ باپ کے برابر سے ہوتا ہے. لیکن یہ نفس کا معاملہ ہے، کبھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کے نزدیک معاذ اللہ بڑے بھائی سے بھی کم. نہیں نہیں میرے پیارے، تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اب یہ اولا، اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اب یہاں پہ اولا کے معنی جو ہے قریب کیے گئے، لیکن بعض علماء کرام نے اس کا جو ترجمہ کیا اولا کا، وہ کہا کہ حقدار، سب سے زیادہ حقدار. انہوں نے ترجمہ کیا کہ نبی مومنوں کی جانوں کے سب سے زیادہ حقدار ہے. جانوں کے سب سے، اور جان بچانا یہ فرض اعظم ہے، بہت بڑا فرض ہے جان بچانا. یہ نہیں جان کسی کے باپ کی نہیں، چاہے تو گولی لگا لے اور دے دے، وہ پھانسی پہ لٹک جائے، گاڑی کے نیچے سو جائے، نہیں، اس کی ہے ہی نہیں، یہ رب کی امانت ہے. اسی لیے خون دینا حرام ہے کہ اس کا ہے ہی نہیں، ہے نا. یہ نہیں کہ صاحب ایک کڈنی بیچ دو، ہے نا، بیچتے ہیں گجرات کے اندر، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی ہے ہی نہیں، اس کی ملکیت ہے ہی نہیں، یہ امانت ہے. میرے پیارے دیکھیں آپ شریعت مصطفیٰ نے کہ اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے کہ انسان مر رہا بھوک سے، اس کے سامنے مردار اگر سور کا گوشت ہو، اگر ایک بوٹی کھانے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اس بوٹی کو کھائے اور اپنی جان بچائے، کیونکہ جان بچانا یہ بہت بڑا فرض ہے. لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ مر رہا ہو تو ایک مسلمان کا ہاتھ کاٹ کے کھا لے، یہ جان بچا لے، اس کی اجازت نہیں ہے. انسان کا وہ احترام، اور انسان اس جسم کا مالک نہیں ہے. ایسی سچویشن میں حرام اس کے لیے رخصت ہے، وہ اس پہ لازم ہے کہ کھائے اور جان بچائے. لیکن ایسی حالت میں بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی انسان کی بوٹی کو کھا لے اور جان بچا لے. اب یہ لازم نہیں، کیوں کہ یہ انسان کی ملکیت میں ہے ہی نہیں. میرے پیارے جان بچانا اتنا بڑا فرض ہے کہ حرام کھانے کی اجازت مل جاتی ہے. ہاں آپ دیکھیں کوئی شیخ فانی فقہاء کرام نے اس بوڑھے کو کہا ہے کہ جس کی طبیعت صحیح ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہو آگے، ایسا بوڑھا ہو جائے کہ اس کی طبیعت آگے صحیح ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا، ایسا بیمار ہو گیا وہ، تو اس پہ روزے ساکت فدیہ دے. لیکن پھر بھی اگر مان لو اس کی طبیعت صحیح ہو جائے تو پھر اسے روزے رکھنے ہوں گے. لیکن روزہ جیسا اہم فرض، لیکن جان بچانا فرض ہے. روزہ ساکت ہو رہا ہے، فدیہ دینے کا حکم ہے. اگر ایسا بیمار ہو جائے کہ پانی کو ہاتھ لگائے تو مرض بڑھ جائے، بہت زیادہ بیمار ہو جائے گا، تو اب اجازت ہے کہ وہ تیمم کرے، نماز پڑھے. کیوں؟ جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے. لیکن جب بات نبی کی آ جائے تو اب جان بچانا نہیں بلکہ جان دینا پڑے. کیونکہ نبی مومنوں کی جانوں کے سب سے زیادہ حقدار ہے، اور صداقت کے تاجدار، صداقت کے تاجدار، یار غار، سب سے بڑے سچے، جن کے تقوی کا اعلان رب العزت نے قرآن کے اندر کیا ہے. آج اپنے آپ کو کچھ مولائی کہنے والے
کہ ہم مولائی ہیں، ہم مولائی ہیں، اور نئی اصطلاح انہوں نے گھڑ دی، مولائی، ہم مولائی ہیں، مولا علی کے ماننے والے، اور ہم تو سب علی کو جانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں جانتے، خان ہو پٹھان ہو کوئی بھی، ہم تو علی کو جانتے ہیں۔ تو میرے پیارے یاد رکھنا، جب چلے ہیں صداقت کے تاجدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت کی رات میں، تو عالم یہ ہے کہ کبھی آگے ہیں، کبھی دائیں ہیں، کبھی پیچھے ہیں، کبھی بائیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کون سا چلنے کا انداز ہے؟ کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو۔ عرض کرتے آقا سمتیں چار ہیں، ابو بکر کی جان ایک ہے۔ جب خیال آتا ہے دشمن دائیں سے نہ آ جائے، ابو بکر دائیں ہو جاتا ہے۔ خیال آتا ہے دشمن بائیں سے نہ آ جائے، ابو بکر بائیں ہو جاتا ہے۔ کبھی اسی لیے آگے ہوتا ہوں، پیچھے ہو جاتا ہوں کہ آقا عزت آپ کو نہ پہنچے، بلکہ ابو بکر کی جان حاضر رہے۔ چلے ہیں غار پہ جو چڑھے، عرض کرتے ہیں آقا سوار ہو جائے میرے کاندھوں کے اوپر۔ میرے آقا شان نبوت کے ساتھ سوار ہو گئے سیدنا صدیق اکبر کے کاندھوں کے اوپر اور چلنا شروع کیا ہے۔ لیکن خالد رضا جیسا ہٹا کٹا بھی جب اس غار کی طرف نیچے سے نظریں اٹھاتا ہے تو سوچتا ہے کہ نیچے ہی سے فاتحہ پڑھ لی جائے، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر کی محبت جوش مارتی ہے تو کہتا ہے کچھ بھی ہو چڑھیں گے، غار کی زیارت کریں گے، کیونکہ یہ وہ متبرک جگہ ہے کہ دعا کریں گے، دعا قبول ہوگی۔ لیکن جب چڑھتے ہیں تو 5-5 6-6 بوتلیں ساتھ میں ہوتی ہیں، لیکن ایسا ہٹا کٹا بھی جب غار تک پہنچتا ہے تو پانی ختم کر چکا ہوتا ہے۔ ہاں جبکہ آپ تو راستے آسان بنا دیے گئے ہیں، لیکن وہ سیدنا صدیق اکبر ہے پیارے ہیں، نبی کو سوار کر کے چل رہے ہیں، لیکن ہر قدم کو اٹھا کے پیچھے سے ایڑیوں کو اٹھا رہے ہیں اور پنجوں کے بل آپ چڑھ رہے ہیں، اور ہر قدم کو اٹھا کے اس طریقے سے گھما دیتے ہیں تاکہ کوئی دشمن پیچھے آنے والا قدموں کے نشان کو پہچان نہ پائیں، کیونکہ یہ عربی لوگ نشانوں کے اتنے ماہر تھے کہ نشانوں کو دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ یہ کس کے نشان ہے۔ بلکہ ان کے سراغ لگانے کا عالم تو یہ تھا کہ اگر اونٹنی کی میڑی کو پھوڑتے تو بتا دیتے کہ اس نے کس جگہ چارہ کھایا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے ماہر تھے وہ سراغ لگانے کے۔ عرض کرتے آقا سوار ہو جائیں۔ میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کے کاندھوں کے اوپر سوار ہو گئے ہیں پیارے، اور آپ نے غار کی طرف بڑھنا شروع کیا ہے۔ ایک دم کھڑی گھاٹی ہے، لیکن آئیے فتح مکہ کے بعد جب کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کی باری آئی ہے اور تصویروں کو صاف کیا گیا ہے، بتوں کو عصا مبارک سے میرے آقا نے توڑا ہے۔ اب کچھ بت جو اوپر رہ گئے، میرے آقا نے کہا علی میرے کاندھے کے اوپر سوار ہو جاؤ اور ان بتوں کو توڑ دو۔ حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی آپ کے کاندھے کے اوپر سوار ہو جائے، آپ میرے کاندھے کے اوپر سوار ہو جائیے۔ میرے آقا نے فرمایا علی بحر نبوت کو جھیل نہ پاؤ گے، جھیل نہیں پاؤ گے بحر نبوت کو، لیکن وہ صدیق اکبر کے کاندھے۔ جب غار کے قریب پہنچی عرض کرتی ہیں آقا پہلے میں داخل ہوں گا۔ اندر گئے، گھار کو صاف کیا، سوراخوں کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کیا۔ جب ایک سوراخ رہ گیا ایڑی لگائی، اور یاد رکھنا پیارے یہ جو غار کا جو شیپ ہے یہ انڈے کی طرح ہے، دل کی طرح ہے۔ تو یاد رکھنا کہ جس دل کے اندر پہلے صدیق اکبر کی محبت ہوگی اسی میں نبی آئیں گے، اور جس دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں ہوگی، صدیق اکبر کا بغض ہوگا، اس دل کے اندر نبی آ ہی نہیں سکتے۔
میرے پیارے تو صدیق اکبر کی محبت سے دل کو سجانا پہلے ضروری ہے. اللہ اکبر. جب سوراخ بند کر دیے اور ایک اس کھٹے کے اوپر جب ایڑی کو لگا دیا ہے, عرض کرتی آقا تشریف لے آئے. میرے آقا اندر تشریف لے گئے. سیدنا صدیق اکبر کی رانوں کے اوپر اپنا سر مبارک رکھ کے اب آرام فرمانے لگے. اور اللہ کی قدرت, میرے نبی کا معجزہ کہ غار کے دروازے کے اوپر مکڑی نے جھالا بھی بن دیا, کبوتریوں نے انڈے بھی دے دیے. اب تلاش کر لیے چلے ہیں کفار مکہ. تلاش کرتے کرتے غار کے بالکل دہانے پر بھی پہنچ گئے. اللہ اکبر. صدیق اکبر عرض کرتے یا آقا اگر یہ اپنے قدموں کو دیکھیں, اتنے قریب آ گئی کہ اگر یہ اپنے قدموں کو دیکھیں تو ہمیں پہچان لیں گے, ہمیں دیکھ لیں گے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر لا تحزن, غم نہ کرو, گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جو کلمہ پڑھنے والا ہو, اللہ کو رب ماننے والا ہو, آقا کو آخری نبی ماننے والا ہو, جس کا ایمان اللہ اس کے نبی و قرآن آخرت کے دن پر ہو, تو میرے پیارے یہ پیغام صرف صدیق اکبر کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے. NRC آ جائے, ایمرجنسی لگ جائے یا کچھ بھی ہو جائے, مومنوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. لا تحزن ان اللہ معنا, گھبراؤ مت, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایمان کو تو مضبوط کرو, نبی کے اوپر یقین تو کرو. ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جو غوث اعظم کا غلام ہو, اس نشانی کی جو سگہیں نہیں مارے جاتی, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد, ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. اور قربان جاؤ اعلیٰ حضرت کے عشق کے اوپر. آپ فنا فی الرسول بھی ہیں, فنا فی الغوث بھی ہیں. کہتے ہیں اے رضا یوں نہ بلت, تو نہیں جیت تو نہ ہو. اے رضا اس طریقے سے نہ بلت, اگرچہ تو کوئی بزرگی والا نہیں, جبکہ اپنے دور میں اعلیٰ حضرت جیسا کوئی بزرگ ہی نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں اگرچہ تو تیرے اندر کوئی بزرگ نہیں, تیرے اندر کوئی کمال نہیں, لیکن گھبرا مت. سیدے جیدے ہر دہر ہے آقا مولا تیرا. جب بہت سے آزاد کا تو غلام ہے تو کہاں گھبرانے کی ضرورت ہے میرے پیارے. لیکن ایک زہریلا سانپ, جان بچانا فرض ہے, جان بچانا فرض, بہت بڑا فرض. حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اب وہ جب سب چلا ہے اور بلوں کے اندر جھانکتا جھانکتا جب جگہ نہیں ملی تو صدیق اکبر کے قدموں میں کاٹا ہے. اور کاٹا ہے تو یہ نہیں کہ فوراً پیر کھینچ لیا, لگائے رہے کہ نبی کے آرام میں خلل نہ آئے. نبی مومنوں کی جانوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں, قدموں کو نہیں ہٹایا, ڈٹے رہے. صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے, صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے. حفظ جان, جان بچانا تو جان فروز غرر کی ہے. اور مولا علی نے غاری تیری نیند پر نواز, وہ بھی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صلاۃ وسطیٰ کہا گیا, خاص حفاظت کا حکم سے قرآن کے اندر دیا گیا. لیکن جب نبی کا معاملہ ہے تو مولا علی نے نماز بھی نبی کے آرام کے اوپر قربان کر دی ہے. امام عشق محبت کہتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے. حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. مولا علی نے غاری تیری نیند پر نماز, وہ بھی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جانا, ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز. وہ تو کر چکے تھے
جو کرنی بشر کی ہے آقا آپ نے بے شک صدیق اکبر کو جان لوٹا دی ہے، حضرت مولا علی کو آپ نے نماز لوٹا دی ہے، سورج کو پھر سے بلا دیا ہے کہ وہ اپنی اثر ادا کر لیں، لیکن آقا وہ تو کر چکے تھے جو ایک غلام کو کرنا چاہیے تھا، تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی تو اس تاج میرے پیارے صدیق اکبر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اعلان ہوا، منادی نے ندا دی، بیوی کے پاس صحابی سو رہے ہیں، منادی کی جب جیسے ندا آئی، اس میں الگ الگ روایتیں، ایک تو یہ کہ منادی کی ندا کی صحابی نے آواز لگائی کہ چلو جنگ کے لیے، اور بعض نے کہا کہ فرشتوں کی آواز آئی، بہرحال آئی تو نئی نویلی دلہن کو کمرے میں چھوڑا اور چھوڑتے ہوئے باہر نکلے، بیوی نے قدموں کو پکڑا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ سنتے نہیں کہ نبی کا غلام آواز دے رہا ہے، نبی کا بلاوا آ گیا ہے۔ بیوی کو چھوڑ دیا، جنگ کے اندر چلے گئے، یہاں تک کہ شہید بھی ہو گئے۔ جب فارغ ہوئے ہیں میرے آقا نے فرمایا جاؤ حنظلہ کی لاش کو دیکھو۔ جب تلاش کی گئی حاضر ہوئے، آقا حنظلہ نہ غازیوں میں ہے نہ شہداء کے اندر ہیں، کہا کہ جا کر دیکھو۔ اب جب دوسری مرتبہ گئے ہیں تو دیکھا کہ حضرت حنظلہ کی لاش موجود ہے۔ عرض کرتی آقا حضرت حنظلہ کی لاش موجود ہے، لیکن پانی کے قطرے ان کے جسم سے نمایاں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میرا غلام میری آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوا اس حال میں گھر سے نکلا تھا کہ غسل اس کے اوپر واجب تھا، لیکن چلا ہے راہ خدا میں شہید ہو گیا ہے، تو فرشتے اس کی لاش کو لے گئے ہیں اور حوض کوثر میں اس کو غسل دے کر لائے ہیں۔ یہ غسیل الملائکہ ہے۔ جب نبی کی بات آ جائے تو جان بھی پیش ہے، مال بھی پیش ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنگ تبوک کے موقع پہ علی ابو بکر کیا لائے؟ کیا لائے؟ سب کچھ پیش کر دیا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کرتی اللہ اس کا رسول، اللہ اس کا رسول، لٹایا اس محبت سے کئی بار گھر عقیدت سے کہ لٹ لٹ کر گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ ایک مرتبہ رہی، ہاں لٹ لٹ کر رہی ہے، لقمہ دے رہے صحیح، لٹایا کئی بار گھر اس عقیدت سے کہ لٹ لٹ کر گھر حسن بن گیا صدیق اکبر کا۔ اللہ کئی مرتبہ آقا کی بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دیا، لیکن وہ لوٹا لوٹا ہی کے اندر حضرت حسن رضا بریلوی کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا گھر پھر اسی طریقے سے بن گیا ہے، اور گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے۔ جو صدیق اکبر کا غلام ہو وہ خدا سے فضل پاتا ہے، اور خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر۔ علی ہے اس کے دشمن، وہ دشمن علی کا ہے۔ یہ اپنے آپ کو مولا ہی کہیں یا کچھ بھی کہیں، اور ابو بکر کی شان گھٹانا چاہیں تو یاد رکھنا علی ہے اس کے دشمن، وہ دشمن علی کا ہے جو ہوا دشمن عقل کا، ہوا صدیق اکبر۔ جو صدیق اکبر کا اس دل پالتا ہے تو وہ عقل کا بھی دشمن ہے، اور مولا علی کا بھی دشمن ہے، اور مولا علی اس کے دشمن ہے۔ یہ چھ ہزاروں کہتا رہے کہ ہم مولا ہی ہیں، ہم مولا ہی ہیں، لیکن حضرت علی بھی اس کے دشمن ہے، اور یہ اپنے آپ کو اگرچہ محبوب کہے، غلام کہے، دیوانہ کہے، مستانہ کہے، کچھ بھی کہے، لیکن حقیقت میں ہے نہیں بلکہ دشمن ہے۔ کیوں کہ حضرت مولا علی خود فرماتے ہیں کہ جو مجھے شیخین کے اوپر فضیلت دے میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ میرے پیارے خود تمام صحابہ کرام کے اس کے اوپر خود نبی نے فرما دیا، اے ابو درداء
تم اس کے آگے چل رہے ہو کہ انبیاء کے بعد کوئی ہے ہی نہیں ابو بکر کے علاوہ جس کے پاس چاند و سورج طلوع ہوا. اس مخلوق کے اندر سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے انبیاء کے بعد مخلوق کے اندر تو سیدنا صدیق اکبر کی ہے. اور قرآن نے فیصلہ کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک رب کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے بڑا متقی ہے. اور سب سے بڑا متقی اگر قرآن نے کہا ہے تو صدیق اکبر کو کہا. جب حضرت صدیق اکبر نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اتنی ایذائیں پہنچائی جا رہی ہیں تو ان سے رہا نہ گیا، بلکہ اس سے پوچھا کہ مجھے بیچو گے؟ کہا کہ ہاں. کہا کتنے؟ کہا 300. حضرت صدیق اکبر نکالے 300. کہا نہیں 300 میں نہیں بیچوں گا، 1000 درہم میں بیچوں گا. صدیق اکبر نے کہا کہ 1000. نہیں، جیسے ہی وہ 1000 آنے لگے تو اب پھر پلٹا، اس میں کام نہیں کرے گا بلکہ 4000 چاہیے. کہا کہ جتنے چاہے لے لے، بلال مجھے دے دے، منہ مانگا ملے گا، پلٹنا مت. اتنے کہا کہ اتنے، جیسے ہی خریدا ہے. دوستوں نے کہا کہ ابو بکر تو بڑے ذہین آدمی ہے، عقلمند ہے، ایسے تو نہیں کہ ایسا سودا کر لے. کیونکہ دراصل کیا ہے کہ یہ جو غلام بکا کرتے تھے تو یہ سمجھ لیں کہ پہلے گاڑیوں کے حکم میں تھے. انسان جتنا ایسا ہوتا ہے ویسی گاڑی رکھتا ہے. میں ایکٹیوا رکھتا ہوں، کوئی مرسیڈیز رکھتا ہے، کوئی ایونٹر رکھتا ہے، کوئی ہے نا کوئی جگوار رکھتا ہے. تو جیسی قیمتی گاڑی ہوتی ہے قیمت بھی اس کی کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. جیسی گاڑی ویسی قیمت. تو اب معاملہ یہ تھا کہ جو غلام کالا ہو، ہونٹ موٹی ہو تو وہ سستے مل جاتے 100 درہم کے اندر، لیکن جو غلام خوبصورت ہو تو اس کی رقم زیادہ ہوتی تھی. اب دوستوں نے اعتراض کیا کہ ابو بکر نے یہ کیسے سودا کر لیا؟ ایسے غلام 100-200 درہم میں مل جایا کرتے، تقریباً 4000 درہم کے خریدا ہے. ان کی عقل کو ہوا کیا ہے؟ پوچھا، اعتراض کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. باپ کو پتا چلا کہ کیا ہو گیا، اتنا مہنگا کیوں خریدا ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو کچھ نے کہا کہ دوستوں نے ہو سکتا ہے شاید بلال ہے تو یہ کالے ہے نا، لیکن ان کا جسم گٹھیلا ہے، طاقتور ہے، ہو سکتا ہے کسی موقع پہ انہوں نے ابو بکر کی جان بچائی. لیکن آپ خاموش ہیں، جواب نہیں دیا، بلکہ لے جا کے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پیش کر دیا. جب پیش کیا ہے اور اس سوال کا جواب نہ ابو بکر نے دیا، کسی نے نہیں دیا، رب نے دیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اتقا ایک متقی ہوتا ہے، اور اتقا سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے بڑا متقی، سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. ہاں، یہ اس ابو بکر نے اس لیے نہیں خریدا مہنگا کہ اس کی جان بچائی ہو، بلکہ اس لیے خریدا ہے کہ یہ اللہ اکبر رب نے سورہ لیل کے اندر وہ شان ابو بکر بیان کی ہے. میرے پیار کہیں وہ ثانیہ نین قرآن نے کہا ہے، اور یہ ثانیہ نین کا جملہ ایسا فٹ آیا ہے حضرت ابو بکر کے اوپر کہ ہر موقع کے اوپر پہلے نبی ہیں، دوسرے ابو بکر ہیں. غار کے اندر یہاں ابو بکر ہیں، نبی ہیں، ہجرت میں پہلے نبی ہیں، دوسرے ابو بکر ہیں. یہاں تک فرمایا کہ جب قبر کے اندر بھی پہلے نبی ہیں، دوسرے ابو بکر ہیں، اور قبر سے اٹھیں گے تو پہلے ابو بکر، دوسرے نبی، اور دخول جنت کے اندر سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے میرے آقا ہوں گے، دوسرے ابو بکر ہوں گے. ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ رب العزت ہمیں سیدنا صدیق اکبر کا غلام رکھے اور اسی محبت کی طرف میں اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم ہدایت پہ کو سلام، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، گنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد گھوئے، کاش محشر میں جب ان کی آمد گھوئے، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع عزم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله.